کہ اگر آپ مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک میں امن چاہتے ہیں تو اسرائیل کو تسلیم کریں، بیت المقدس ان کے حوالے کریں۔ آپ کو یاد ہوا انہوں نے کچھ حوالے دیے، آیاتیں بھی پڑھی۔ تو اگر آپ اسرائیل کا ایجنٹ نہیں ہے، کیا تم نے اس رکن پارلیمنٹ کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ کیا تم نے اس رکن پارلیمنٹ کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ نہیں کی۔ کیا تم نے ان کی پارٹی کی رکنیت ختم کی؟ کیا تم نے ان کی اسمبلی کی رکنیت ختم کی؟ کیا تم نے اس کو پارٹی کا شوکاز نوٹس دیا؟ نہیں دیا۔ آج بھی وہ خاتون آپ کی آنکھوں کا تارا ہے۔ کہاں ہے مدینے کی ریاست؟ کہاں ہے مدینے کی ریاست؟ تم مدینے کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہو فردوس عاشق کے ذریعے؟ تم مدینے کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہو شرین مزاری کے ذریعے؟ تم مدینے کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہو شیخ رشید کے ذریعے کہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاسی اور سرکاری لوٹا ہے، اس کے ذریعے؟ تم مدینے کی ریاست قائم کرنا چاہتے ہو فواد چودھری کے ذریعے؟ بھائی، مدینے کی ریاست قائم کرنے والوں کے اس قسم کی چہرے نہیں ہیں، اس قسم کی چہرے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیندار لوگوں کی علامت یہ ہے، دیندار اور نیکوکار لوگوں کی علامت یہ ہے کہ ان کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ نیکوکار اور دیندار لوگوں کی چہرے کو دیکھ کر کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے۔ آپ بتائیے، عمران خان کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ کیا شرین مزاری کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ یہ نیک انسان کی علامت ہے۔ نیک صحابہ کرام تو دور کی بات ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت دور کی بات ہے۔ نیکوکار اور نیک بندوں کی علامت کیا ہے؟ ان کی علامت یہ ہے کہ ان کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے اور یوم آخرت یاد آ جائے۔ کیا فردوس عاشق کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ شرین مزاری کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ شیخ رشید کی چہرے کو منہ پتیلے کی طرح دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ فواد چودھری کی چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ یہ سارے استعمال شدہ ڈبے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو کہ مدینے کی ریاست۔ بات سنو، تم سے زیادہ طاقتور ضیاء الحق تھے، تم سے زیادہ طاقتور جنرل ضیاء الحق تھے۔ اس نے 10 سال اسلام کے نام پر حکمرانی کی، 10 سال اسلام کے نام پر حکمرانی کی۔ علماء کی بہت بڑی جمع غفیر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آج کی زمانے کا عمر فاروق ہے۔ تاریخ پڑھے، کہا یا نہیں کہا؟ لیکن جمعیت علماء اسلام کہاں کھڑی تھی؟ جمعیت علماء اسلام جنرل ضیاء کے زمانے میں جنرل ضیاء کے پہلو میں کھڑی تھی یا برسر پیکار تھی ان کے خلاف؟ برسر پیکار تھی ان کے خلاف، یہاں تک کہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو کہا گیا کہ یہ بے نظیر کے پیچھے پڑا ہے۔ کہا یا نہیں کہا؟ یہ بے نظیر کی تابع داری کر رہا ہے، جیسے کہ آج کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کے پہلو میں کھڑا ہے۔ بابا وہ ہمارے پہلو میں کھڑا ہے، وہ ہماری پہلو میں کھڑی ہے۔ آج 10 پارٹیوں کی قیادت، 10 پارٹیوں کی قیادت، 10 پارٹیوں کی قیادت، جس میں سیکولر پارٹیاں بھی ہیں، جس میں لبرل پارٹیاں بھی ہیں، جس میں نیشنلسٹ اور کانفرنس پارٹیاں بھی ہیں، جس میں بریلوی بھی ہے۔ یہ 10 پارٹیاں مل کے
جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو اپنا شاشی امام سمجھ کر اس کی امامت میں شاشی نماز پڑھ رہا ہے، یہ آپ کے لیے خوشخبری کی بات نہیں ہے؟ اگر یہ غلط ہے، اگر مولانا کی قیادت، ان 10 جماعتوں کی قیادت مولانا کی غلط ہے، تو پھر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے جو 9 جماعتوں کی قیادت کی 77 میں، تو کیا وہ غلط تھا؟